خرم دستگیر صاحب، کیا فائز عیسیٰ صاحب نے آج آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے تقریر کر کے ایک پولرائزڈ سچویشن میں یہ میسج نہیں دیا کہ وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میسج تو آپ کچھ بھی ان کی موجودگی سے اخذ کر سکتے ہیں، پر سب سے اہم بات ہے کہ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا جو آئین کی ابتدائیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان کا جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ انہوں نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ یہ وہ ایوان ہے جہاں سے آئین اٹھا تھا، کوئی اور ایسا ایوان پاکستان میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ صدر ہاؤس سے یا آرمی ہاؤس سے آئین اٹھتے تھے۔ پاکستان کا پہلا جمہوری آئین جس کے اوپر تمام صوبوں کا ایگریمنٹ تھا، کنسنسس تھا، متفقہ آئین تھا، وہ اس ایوان سے اٹھا تھا۔ اب اس ایوان کی جو توقیر ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے آج قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ٹرینڈ چلائے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ایوان پر لعنت بھیجتے رہے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں کہتے، 1000 دفعہ لعنت بھیجیں گے۔ اور یہاں آپ کی عقب میں کھڑے ہو کر دوسرے سیاسی جو منتخب قائدین ہیں ان کا ٹھٹھا اڑایا جاتا تھا۔ یہاں اٹھ کے کہا جاتا تھا کہ تم سول نافرمانی کرو، تم بل جلا دو، تم بینکوں کی بجائے ہنڈی کے ذریعے بھیجو۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو آج قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ قاضی صاحب نے آ کے، آپ ان کی بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ انہیں ایگری کر سکتے ہیں، یہ بات بھی آپ کے ناظرین کے لیے اگر 1 منٹ میں لے لوں، سپریم کورٹ کے تمام ججز کو یہ دعوت دی گئی تھی کہ وہ آئین کے لیے منعقدہ یہ ایک، آپ اجلاس کا لفظ چونکہ وہ ہمارے اجلاس کے کنفیوز ہو جاتا ہے، کنونشن یہ ایک کنونشن تھا جس میں پورے ملک سے پروفیسرز، وائس چانسلرز، سوشل ایکٹیوسٹس، میڈیا کے لوگ، ایک بڑا وسیع کینوس تھا جہاں سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ آف کورس پارلیمان کے بھی لوگ تھے جو وہاں موجود ہونے تھے، لیکن وہ ایک کنونشن تھا جس میں انہوں نے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہال کے اندر تھا، لیکن بہرحال وہ ایک سب کے لیے تھا۔ آپ مثلا پہلی دفعہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ممبر ہونے، ظاہر ہے اس فلور پہ اور کوئی نہیں آ سکتا سوائے ممبران کے، لیکن آج پورے عوام کے جو بہت سارے لوگ تھے وہ وہاں آ کے ہماری نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس میں اگر ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ کے ججز میں سے ایک جج نے آ کر آئین کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کیا ہے اور اپنی لائلٹی کا اظہار کیا ہے، تو ہمیں تو اس کی عزت کرنی چاہیے۔ جی، سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب، آپ بھی وہاں پہ اس کنونشن میں موجود تھے، آپ کے خیال میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو وہاں جانا چاہیے تھا؟ دیکھیں حامد صاحب، یہ جو آپ نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے 2 کلپس سنائے ہمیں، یہ گورنمنٹ کے پروگرام میں گئے تھے۔ آج جو جسٹس فائز عیسیٰ آئے تھے وہ گورنمنٹ کا پروگرام نہیں تھا، وہ پارلیمنٹ میں آئے تھے، اور یہ خاص موقع ہے، گولڈن جوبلی تقریبات دستور کی ہو رہی ہے، اور اس میں جس طرح بتایا گیا سب لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی ایک گولڈن جوبلی تقریبات تھی جس میں وہ آئے تھے، اور ان کو صرف دعوت نہیں تھی، یعنی پہلے تو چلو آپ نے چیف جسٹس کو بلایا، انہوں نے پوری سپریم کورٹ کو بلایا تھا، اور ظاہر ایک اہم موقع تھا، لیکن باقی سپریم کورٹ نہیں آئی اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اس میں سے آئے۔ اب یہ جو آپ نے بات کی کہ ایک پولرائز سچویشن ہے اور ایک بلیم گیم ہو رہا ہے، ہر چیز سے پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو جس طرح جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ایک اپرائٹ جج ہیں، ایک آنیسٹ جج ہیں، ان کی ایک تاریخ ہے اور بڑی توقعات ہے ان سے، تو پرسنلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں اس میں کوئی کبات نہیں ہے، اس لیے کہ ماضی میں آرمی چیف بھی آئے ہیں کمیٹی آف دا ہول میں سینٹ کے اندر، اور چیف جسٹس بھی آئے ہیں، جسٹس انور ظہیر جمالی آئے، ہاں چیف جسٹس بھی آئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں ان کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، اور پارلیمنٹ بلا سکتا ہے سب کو، پارلیمنٹ سن سکتا ہے سب کو، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے اس میں اگر مجھ سے کوئی مشورہ لیتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر باقی سپریم کورٹ نہیں آ رہی تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ جی، سلمان اکرم رائع صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہاں پہ گئے، باقی سپریم کورٹ کے جج اس کنونشن میں نہیں گئے، تو کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہاں جا کے صحیح کیا یا غلط کیا؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف کے حامی جو ہیں وہ ان کے بارے میں باقاعدہ گالی گلوچ کر رہے ہیں، اور ایک خاتون رہنما جو ہیں پی ٹی آئی کی، انہوں نے تو ان کو غدار وطن قرار دے دیا ہے۔ یہ تو بات افسوسناک ہے، اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، لیکن سوشل میڈیا پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے، ہر طرف سے لوگ بولتے ہیں، جو کسی کے منہ میں آتا ہے وہ بولتا ہے، ذہن کا استعمال تو شاید کم ہی ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ۔
لیکن دیکھیں یہ صرف سوشل میڈیا کی بات نہیں ہے. جب سے یہ ہوا ہے کنونشن منعقد اور اس میں جج صاحب گئے ہیں, ہمارے بہت موقر دوست سینئر قانون دان, ان سے بات ہو رہی ہے, ان کے فون آ رہے ہیں, تو جو آراء سامنے آ رہی ہیں ان میں رجحان یہی ہے کہ بہتر ہوتا کہ باقی جج صاحبان کی طرح اگر وہ نہ جاتے. دیکھیں ان معاملات میں جو ایک منظر نظروں کے سامنے آتا ہے, مختلف سیاستدانوں کے بیچ بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے تقریر کرنا اور اس ایوان میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا, وہ ایک منظر جو ہے اس کا ایک تاثر پیدا ہوتا ہے, اور تاثر جو ہے وہ حقیقت سے کئی دفعہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ ایک مشہور واقعہ ہے, پہلے چیف جسٹس پاکستان کے سر رشید صاحب کو لیاقت علی خان نے ایک عشائیے پہ مدعو کیا جو سرکاری عشائیہ تھا, اور انہوں نے معذرت کر لی. انہوں نے کہا آپ کے مقدمات ہمارے پاس آتے ہیں, اچھا نہیں لگے گا لیٹیگنٹس کو, جو سائلین ہیں, اگر وہ یہ دیکھیں کہ میں آپ کے ساتھ میز پہ بیٹھا کھانا کھا رہا ہوں تو کل کو دلوں میں وسوسے پیدا ہوں گے, اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ مجھے آپ کے عشائیے میں آنا چاہیے. تو یہ معاملات جو ہیں اس پہ کوئی قاعدہ قانون شاید ہے یا نہیں ہے, لیکن اس سے بڑھ کر جو تاثر کی ایک کا جو اثر ہوتا ہے لوگوں پر, وہ میں سمجھتا ہوں اہم ہے. اچھا اب سلمان صاحب ایک سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے کچھ انٹرویوز میں یہ اعتراف کیا کہ ان کو جو ریلیف ملی تو وہ جنرل راحیل شریف نے سپریم کورٹ کے ذریعے ان کو ریلیف دلوائی, اور پچھلے دنوں قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی کچھ انٹرویوز میں یہ کہا کہ وہ ثاقب نثار صاحب کے ذریعے عمران خان کو ریلیف دلواتے رہے. تو اگر ماضی میں سپریم کورٹ کے ججز رات کی تاریکی میں چوری چھپے آرمی چیف کو ملتے رہے, تو کیا قاضی فائز عیسیٰ نے اچھا نہیں کیا کہ دن کی روشنی میں سب کے سامنے پارلیمنٹ کے اجلاس میں آئے, شرکت کی, تقریر کی اور واپس چلے گئے؟ دیکھیں دونوں باتوں کا بالکل کوئی موازنہ نہیں ہے. اگر کوئی رات کی تاریکی میں ملتا رہا ہے تو وہ ایک بدبخت عمل تھا, اس کا اس سے تو کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں جسٹس فائز عیسیٰ کے حوالے سے مجھے بڑا کامل یقین ہے کہ وہ ایک ایماندار اپرائٹ جج ہیں. اس حوالے سے جو لوگ ان کو جانتے ہیں ان کو تو کوئی گمان نہیں ہے. میں بات صرف کر رہا ہوں ایک بیانیہ جو قائم ہوتا ہے, جو ایک منظر نامے سے ذہنوں میں جو سوال اٹھتے ہیں, شکوک بھی اٹھ سکتے ہیں, یہ بات اس حد تک ہے. اسی لیے میں نے جسٹس رشید اور لیاقت علی خان کا ذکر کیا. لیکن وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ رات کی تاریکی میں کوئی ملتا تھا, دیکھیں اسلم بیگ صاحب نے بھی کہا تھا کہ حاجی سیف اللہ کیس میں سپریم کورٹ اسمبلی کو بحال کرنے والا تھا, میرے کہنے پر انہوں نے اسمبلی بحال نہیں کی, پھر ان کو کنٹیمپٹ کا نوٹس دیا گیا اور پھر کچھ نہیں ہوا, وہ نوٹس کہیں تحلیل ہو گیا. تو یہ کچھ تو ہوتا رہا ہے, ہمارا ماضی ہرگز تابناک نہیں ہے. لیکن ہمیں ان چیزوں کو اس واقعے سے نہیں ملانا چاہیے, لیکن اس واقعے کی اپنی ایک اہمیت ہے آج کے ماحول میں جہاں ایک سخت سیاسی چپکلش جاری ہے, عدالت کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں ایک سخت مکالمہ جاری ہے. تو ان حالات میں شاید بہت احتیاط ضروری ہے.